GN स्टوरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल पहले को हिमालय के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क आबाद था। उस मुल्क का नाम कागिस्तान था। कागिस्तान में हर तरफ हरे भरे खेत और फलों के बागात थे। मीठे और ठंडे पानी के चश्मे और नहरें रवां थीं। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत सेहतमंद और खूबसूरत थे। इस मुल्क का बादशाह बहुत नेक और इंसाफ पसंद था। रियाया बादशाह से बहुत खुश थी और सारा मुल्क खुशहाल था। बादशाह जब बहुत बूढ़ा हो गया तो इसने मुल्क का सारा इंतज़ाम अपने वज़ीर अरसलान के सुपुर्द कर दिया। अरसलान एक बातदबीर और समझदार इंसान था, लेकिन जब से मुल्क का इंतज़ाम उसके हाथ में आया, इसने अवाम की भलाई के लिए कुछ न किया, बल्कि दौलत से अपना घर भरने लगा। इस पर लोगों को बादशाह से शिकायत पैदा हो गई। बादशाह का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम दिलावर था। शहजादा दिलावर अपने नाम की तरह बड़ा बहादुर, दलेर और खूबसूरत था। वो लड़ाई के तमाम गुर जानता था। शहजादा दिलावर को भी मालूम था कि रियाया वज़ीर अरसलान की वजह से बादशाह से नाखुश है। शहजादे ने जब वज़ीर अरसलान की शिकायत बादशाह से की तो बादशाह ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, मुल्क के इंतज़ाम को तुम नहीं समझ सकते। वज़ीर अरसलान एक समझदार आदमी है, तुम फिक्र ना करो। हमें यकीन है कि अरसलान ने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा जिससे अवाम को तकलीफ पहुँचे। ये सुनकर शहजादा दिलावर खामोश हो गया। एक दिन बादशाह ने वज़ीर अरसलान को अपने पास बुलाया और उससे कहा, अरसलान, हमारे पास तुम्हारे मुतालिक शिकायत पहुंची है, क्या ये दुरुस्त है? वज़ीर अरसलान ने बात को छुपाते हुए कहा, आलम पना, ये दुरुस्त बात नहीं है। मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक लोगों की भलाई के लिए दिन रात काम करता हूँ। बादशाह बोला, अरसलान, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, और हाँ, हमने इस वक्त तुम्हें एक मशवरे के लिए बुलाया है। वज़ीर बोला, आलम पना, इरशाद फरमाएं, उम्मीद है मेरी राय आपको ज़रूर पसंद आएगी। बादशाह बोला, अरसलान, हम चाहते हैं कि शहजादा दिलावर की शादी से पहले सया पहाड़ी वाले पुराने महल की जगह नया महल तामीर किया जाए। वज़ीर बोला, बादशाह सलामत, बहुत नेक ख्याल है। मैं आज ही मुल्क के नामवर कारीगरों को बुलाकर पुराने महल की जगह नए महल की तामीर के लिए बात करता हूँ और ऐसा शानदार महल तामीर कराऊंगा कि दूर दूर से लोग उसे देखने आएंगे। बादशाह ने खुश होकर कहा, अरसलान, हम भी यही चाहते हैं कि नया महल अपनी मिसाल आप हो। उसके बाद वो बादशाह की इजाज़त से वहाँ से रुखसत हो गया। वज़ीर अरसलान ने माहिर मेमारों को बुलाया और सया पहाड़ी वाले पुराने महल की इमारत गिराई जाने लगी ताकि उसकी जगह नई इमारत तामीर की जाए। ये महल कागिस्तान के बादशाह के बुजुर्गों ने कई सौ साल पहले बनवाया था। इस काम की निगरानी वज़ीर खुद कर रहा था। पुराने महल की तमाम दीवारें वगैरह गिराने के बाद जब बुनियादें साफ की जाने लगीं तो एक जगह से बहुत बड़ा खजाना निकल आया। इसमें हीरे जवाहरात और सोना चांदी के बेशुमार जेवरात शामिल थे। इतना बड़ा खजाना सारी दुनिया में किसी के पास ना था। कागिस्तान, जो पहले ही हर नेमत से माला माल था, इस खजाने के निकलने के बाद वो और भी ज्यादा अमीर मुल्क बन गया। इस खजाने को देखकर वज़ीर के दिल में लालच पैदा हुआ कि अगर मैं इस मुल्क का बादशाह होता तो ये सारा खजाना मेरी मिल्कियत होता। वो हर वक्त इसी सोच में रहने लगा कि किसी तरह मैं कागिस्तान का बादशाह बन जाऊं। नया महल कुछ अरसे में बनकर तैयार हो गया। इस महल का नाम शहजादा दिलावर के नाम पर कसरे दिलावर रखा गया। ये महल बड़ा खूबसूरत और शानदार था। सारी दुनिया में इसकी धूम मच गई और बड़े बड़े बादशाह उसे देखने के लिए आए और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने खुश होकर वज़ीर अरसलान को बहुत सारा इनाम दिया, लेकिन अरसलान इस इनाम पर खुश नहीं था क्योंकि वो तो इस मुल्क का बादशाह बनना चाहता था। लालच और हिरिस ने उसके ज़हन से बादशाह की तमाम मेहरबानियों को भुला दिया। वज़ीर अरसलान शहजादा दिलावर की मौजूदगी में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता था क्योंकि बादशाह की तरह वो भी अवाम में हर दिल अजीज था। इसीलिए लोग बादशाह के बाद शहजादे को ही अपना बादशाह बनाना चाहते थे। इसके अलावा शहजादे दिलावर का दोस्त ताहिर, जो हर वक्त शहजादे के साथ रहता था, वो भी बड़ा बहादुर और तलवार का धनी था। हर बात से शहजादे को बाखबर रखता, इसीलिए भी अरसलान का बादशाह बनने का कोई दाव न चल सका। एक दिन वो अकेला बैठा बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था कि एक तरकीब उसके दिमाग में आई। उसने सोचा कि अगर शहजादा दिलावर और उसके दोस्त ताहिर को किसी तरह मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाए और फिर अपने आदमियों के जरिए रास्ते में ही कत्ल करवा दिया जाए तो इस तरह किसी को कानो कान खबर भी ना होगी और बादशाह तो बूढ़ा है ही,
बेटे के मरने के बाद सदमे से चंद दिनों में चल बसेगा। इसके बाद मैं इस मुल्क का बादशाह बन जाऊंगा। ये सोचकर वजीर बादशाह के पास गया। बादशाह ने उसे देखकर पूछा, क्यों वजीर, कैसे आना हुआ? अरसलान दिखावा करते हुए बड़े अदब से बोला, आलम पना, एक गुजारिश है, इजाजत हो तो अर्ज करूं। बादशाह बोला, हाँ हाँ कहो, क्या बात कहना चाहते हो? आलीजा, शहजादा आलम अब जवान हो गए हैं और लड़ाई के तमाम गुर भी जानते हैं। कसरे दिलावर भी तैयार हो चुका है। अगर शहजादा हजूर की शादी कर दी जाए तो सारे मुल्क में खुशी के शादियाने बजने लगेंगे। बादशाह ने खुश होते हुए कहा, अरसलान, तुमने तो हमारे दिल की बात कह दी है। हम भी यही चाहते हैं कि शहजादा दिलावर की शादी हो जाए। इसके बाद हम मुल्क की बागडोर उसके हाथ में दे देंगे। अरसलान ने खुशामदाना अंदाज में कहा, हजूर, आपने बहुत अच्छा सोचा। बादशाह बोला, हम चाहते हैं कि शहजादे की शादी अफ्रीका के मुल्क अल्सानिया की शहजादी नरगिस से की जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? आलम पना, बहुत मुनासिब ख्याल है। वैसे भी शहजादी नरगिस के वालिद आपके दोस्त हैं और उनकी भी यही ख्वाहिश है। इसके अलावा शहजादा हजूर भी शहजादी नरगिस को बहुत पसंद करते हैं। बादशाह बोला, हाँ अरसलान, शहजादी का बाप हमारा दोस्त है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम और भी ज्यादा करीब आ जाएं। शहजादी नरगिस चांद की तरह खूबसूरत है। हमारे शहजादे के साथ जब कसरे दिलावर पहुंचेगी तो सारा महल जगमगा उठेगा। अरसलान को अपनी तरकीब कामयाब होती नजर आ रही थी, इसलिए वो वापस लौटते वक्त बहुत खुश था। शहजादा दिलावर की शादी की खबर से सारे कागस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई और महल में शादी की तैयारियां होने लगीं। बादशाह बुढ़ापे की वजह से कागिस्तान से अल्सानिया तक का तवील सफर नहीं कर सकता था और वजीर अरसलान को भी मुल्क में ही रहना था। इसलिए शहजादा दिलावर के साथ उसके दोस्त ताहिर के अलावा कई और बहादुर आदमी और वजीर शादकाम को भेजा गया। बादशाह ने अल्सानिया के बादशाह यूसुफीन के लिए बहुत सारे कीमती तोहफे भेजे। शहजादा दिलावर अपने वालिद से इजाजत लेकर ताहिर और दूसरे आदमियों के हमरा बहुत सारा साजो सामान लेकर सफर पर रवाना हो गया। इन दिनों सफर करना आसान ना था। रास्ते में लुटेरों और जंगली जानवरों का डर रहता था और तवील सफर के लिए घोड़े से बेहतर और कोई सवारी ना थी। इसलिए ये सब लोग घोड़ों पर सवार बहुत सारा हिफाजती सामान लिए वजीर शादकाम की रहनुमाई में जा रहे थे। शादकाम बूढ़ा लेकिन नडर आदमी था। कई रोज तक पहाड़ों पर सफर करने के बाद शहजादा दिलावर का काफिला मैदानी इलाके में पहुंच गया। जिन पहाड़ों से वो सफर करके आए थे वो सारा इलाका चूंकि उनका जाना पहचाना था, इसलिए उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ ना हुई। वो दिन को सफर करते और रात को खेमे लगाकर सो जाते। चंद मुहाफिज रात को इन खेमों का पहरा देते। उन्होंने ऐसा रास्ता इख्तियार किया था जिसमें सफर तो लंबा था लेकिन रास्ते की मुश्किलात दूसरे रास्तों से कम थीं। जब जंगल का सिलसिला शुरू हुआ तो सफर की रफ्तार बहुत कम हो गई। जंगली जानवरों का डर था और जगह जगह झाड़ियां काटने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे। वजीर शादकाम अगर साथ ना होता तो शायद वो रास्ता भी भटक जाते। शादकाम ने उन्हें बताया कि हमें इस जंगल में 15 दिन तक सफर करना पड़ेगा। इसके अलावा इस जंगल में शेर, चीते, हाथी वगैरह और हर किस्म का जानवर है, इसलिए बड़ी एहतियात की जरूरत है। एक रात जब सब अपने खेमों में सो रहे थे कि एक बब्बर शेर ने एक मुहाफिज पर अचानक हमला कर दिया। शेर की धाड़ और मुहाफिज की चीखों से ताहिर की आंख खुल गई। उसने फौरन शहजादे को जगाया और खुद तलवार लेकर बाहर निकला। सामने ही एक स्याह रंग का बब्बर शेर को देखा जो उछलकर मुहाफिज पर हमला कर रहा था। मुहाफिज नीचे गिरा और इसके मुंह से बड़ी दर्दनाक चीख निकलने लगी। शहजादा दिलावर भी खेमे से बाहर आ चुका था। उसने जब ये देखा तो वो भी तलवार लेकर शेर की तरफ झपटा। शेर ने अपने मुकाबले में जब दो इंसानों को देखा तो उसके जिस्म में और ज्यादा फुर्ती आ गई। जंगल के इस खूनख्वार जानवर को ज़ेर करना मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। शहजादा दिलावर और ताहिर समझ गए कि शेर अब उन पर हमला करने वाला है और वही हुआ। शेर अचानक अपनी जगह से उछला और चाहता था कि अपने बड़े बड़े नाखून वाले पंजे उन दोनों के जिस्मों में गाड़ दे कि शहजादा दिलावर और ताहिर की तलवारें तेजी के साथ शेर के जिस्म में प्योस्त हो गईं। शहजादा दिलावर की तलवार शेर की गर्दन काटती हुई गुजर गई और ताहिर की तलवार ने शेर के पेट को काट डाला।
شیر دھڑام سے نیچے گرا، اس کی آخری دھار سے سارا جنگل گونج گیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اتنے میں دوسرے تمام لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ زخمی محافظ کو خیمے میں لے جا کر مرہم پٹی کر دی گئی۔ شہزادے کے سب ساتھی شہزادہ دلاور اور طاہر کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کی ملک السانیہ کو روانگی کے بعد وزیر ارسلان نے اپنے خاص آدمیوں کو تیز رفتار گھوڑے دے کر شہزادے کے پیچھے بھیجا اور انہیں ہدایت کر دی کہ جہاں بھی موقع ملے شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ ارسلان کے بھیجے ہوئے خاص آدمی تیز رفتاری سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور اس وقت وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جب شہزادہ دلاور اور طاہر خون خوار شیر کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ وزیر ارسلان کے تمام آدمیوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور اپنے چہرے بھی سیاہ کپڑوں سے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان کا آج رات سوتے میں شہزادے اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا کہ شیر کے حملے نے ان کے لیے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اب وہ کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ صبح سویرے ہی کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد شہزادہ دلاور کا قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لوگ جو آگے بڑھ رہے تھے جنگل اور بھی گنجان ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بے خبری میں ارسلان کے آدمی ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد شام سے کچھ پہلے وزیر شادکام نے اچانک سب کو رکنے کے لیے کہا۔ شہزادے نے شادکام سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے بھائی؟ وزیر شادکام بولا، حضور ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ اس راستے سے آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ آپ سامنے درختوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں گوشت خور پودے کہا جاتا ہے۔ ان کے قریب سے اگر کوئی جانور گزرے تو شاخیں جھک کر اس جانور کو پکڑ لیتی ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان جانور کا گوشت نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ طاہر اور دوسرے لوگ بھی شہزادہ دلاور کی طرح وزیر شاد کی باتیں دلچسپی اور حیرت سے سن رہے تھے۔ طاہر بولا، پھر تو بہتر یہی ہے کہ یہیں خیمے لگا دیے جائیں اور کل نئے راستے پر وزیر شاد کی رہنمائی میں سفر کیا جائے۔ باقی سب نے بھی طاہر کی بات کو پسند کیا۔ اس کے بعد گھوڑوں سے سامان اتار کر رات کو رہنے کے لیے بندوبست کیا جانے لگا۔ اچانک ارسلان کے آدمی جو ان سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھے اپنے گھوڑوں کو تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے شہزادے کے آدمی بہت گھبرائے اور وہ سنبھل نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کے کئی آدمی مارے گئے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور وہ تلواریں لے کر شیروں کی طرح اپنے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ شہزادہ دلاور کو بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر شہزادے کے باقی ساتھیوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور وہ بھی بہادری دکھانے لگے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر نے ارسلان کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اب بھی ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وزیر شادکام نے اس وقت ایک بڑا ہی انوکھا کام کیا۔ اچانک اس نے کوئی چیز دشمن کے گھوڑوں کے درمیان پھینکی، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے گھوڑے بدک کر سامنے کے رخ پر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان پر بیٹھے سوار کوشش کے باوجود گھوڑوں کو قابو نہ کر سکے۔ صرف ایک شخص جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا اپنے گھوڑے کو قابو کرنے کے بعد واپس لوٹا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے علاوہ تمام گھوڑے سرخ پتوں والے درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ درختوں کے درمیان پہنچے تو اچانک درختوں کی تمام شاخیں جھک گئیں، جس میں تمام گھوڑے اور سوار چھپ گئے۔ بے شمار ٹہنیوں نے انہیں اس طرح جھگڑے رکھا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آدمی اور گھوڑے غائب ہو گئے۔ وزیر شادکام بولا، شہزادے دیکھا یہ کتنے خون خوار پودے ہیں، تھوڑی سی دیر میں اتنے سارے آدمیوں کو چٹ کر گئے۔ شہزادہ بولا، واقعی ایسے خطرناک درختوں کے متعلق میں نے پہلے سنا تو تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ طاہر بولا، لیکن یہ کون تھے جنہوں نے اچانک ہم پر حملہ کیا؟ قدرت کی طرف سے انہیں سزا بھی مل گئی۔ اس بات پر سب نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لوگ کون تھے اور حملہ کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد سب نے رات کو آرام کیا اور دوسری صبح نئے راستے السانیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وزیر ارسلان کے بھیجے ہوئے آدمیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا وہ ارسلان کے پاس واپس پہنچا اور تمام حال اسے سنا دیا۔ وزیر ارسلان کی ترکیب ناکام ہو گئی، اس لیے اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے بادشاہ کو قید کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ بادشاہ مر گیا اور شہزادہ دلاور کی واپسی تک وہ بادشاہ کے تمام کام خود کرے گا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد
وزیر ارسلان نے ایک عورت کو جس کا نام خوش قدم تھا اپنے پاس بلایا۔ یہ عورت بڑی مکار اور چال باز تھی۔ ارسلان نے اس عورت سے کہا، خوش قدم، ہم تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئیں تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے کہ تم ساری زندگی عیش و آرام سے گزار سکو گی۔ خوش قدم بولی، حضور آپ کام تو بتائیں۔ خوش قدم جہاں جاتی ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ارسلان نے جیب سے ایک پڑیا نکال کر خوش قدم کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں ایک خطرناک زہر ہے، اسے اپنے پاس رکھو، میرے آدمی تمہیں السانیہ کے بادشاہ کے محل تک پہنچا دیں گے۔ شہزادہ دلاور کی شادی کے روز تم کسی طرح اس زہر کو پانی میں حل کر کے شہزادے کو پلا دینا۔ اس کے بعد وزیر ارسلان نے کئی آدمیوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ سب گھوڑے کی سواری کے لیے ملک میں مشہور تھے۔ اس نے ان سواروں سے کہا کہ وہ خوش قدم کو شہزادہ دلاور کے السانیہ پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچا دیں، اور ایسے راستے کے متعلق بھی بتا دیا جس پر سفر کر کے وہ شہزادہ دلاور سے پہلے پہنچ سکتے تھے۔ یہ گھڑ سوار راستے کے لیے سامان لے کر خوش قدم کے ہمراہ السانیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات دن کے مسلسل سفر اور کم راستے کی وجہ سے وہ شہزادے دلاور سے پہلے السانیہ کے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ خوش قدم بادشاہ یوسفین سے ملی اور اسے شہزادے دلاور کی آمد کی اطلاع دی اور بولی، حضور والا، میں شہزادہ حضور سے پہلے اس لیے آئی ہوں تاکہ ان کا شاندار استقبال کیا جائے۔ یوسفین نے یہ خبر سن کر خوش قدم کی بہت عزت کی اور بولا، کیوں نہیں، شہزادہ دلاور ہمارا بیٹا ہے، ہم اپنے بیٹے کا ایسا شاندار استقبال کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ خوش قدم نے ایسی مکاری اور چالاکی سے باتیں کی کہ بادشاہ کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہوا اور اسے شاہی مہمان بنا لیا گیا۔ خوش قدم شہزادی نرگس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ محل کے پورے ماحول سے واقفیت حاصل کر لے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی ہے وہ پورا ہو اور انعام سے مالا مال ہو جائے۔ شہزادے دلاور اور اس کے ساتھیوں نے جنگل کا باقی حصہ بغیر کسی مشکل کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ان کا گزر چھوٹی چھوٹی کئی نہروں سے ہوا۔ انہوں نے یہ نہریں بھی گھوڑوں پر بغیر کسی مشکل کے عبور کر لیں۔ اس کے بعد وہ ریگستانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوپہر کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں آ گیا تو وہ ایک تنہا صحرا میں تھے۔ البتہ صحرا کے سفر میں انہیں تھکاوٹ بہت ہو گئی، اس لیے انہوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے لگا دیے اور سب خیموں میں لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اچانک شہزادہ دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے خیمے کے باہر کوئی خونخوار چیتا کسی پر جھپٹ رہا ہو۔ وہ حیران بھی ہوا کہ بھلا ریگستان میں چیتے کا کیا کام۔ وہ تلوار لے کر اکیلا خیمے سے باہر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ایک چیتا ایک ننھے منھے اور نہایت خوبصورت خرگوش پر جھپٹ رہا تھا۔ خرگوش بھی بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے بچا رہا تھا۔ کچھ دیر تک ان کی یہی بھاگ دوڑ ہوتی رہی اور شہزادہ انہیں حیرت سے دیکھتا رہا۔ اچانک چیتا اچھلا اور لمبی چھلانگ کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ خرگوش کو دبوچ لے کہ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا، شہزادے مجھے اس سے بچاؤ، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اس کے بعد خرگوش نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے آپ کو چیتے کے وار سے بچا لیا۔ شہزادے کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ تلوار لے کر چیتے پر جھپٹا۔ چیتا بھی اس سے غافل نہ تھا، وہ شہزادے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ چیتا اچھلا اور چاہتا تھا کہ اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دے کہ شہزادے نے فوراً اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کا وار خالی کر دیا۔ چیتے کے پاؤں ابھی زمین پر لگے ہی تھے کہ شہزادے نے کمال پھرتی سے تلوار کا وار اس کی گردن پر کیا۔ گردن کٹ کر دور جا گری۔ چیتے کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ جب دھواں ختم ہوا تو شہزادے نے دیکھا کہ وہ ایک انسانی جسم تھا جس کی گردن کٹ چکی تھی۔ شہزادے نے جب پلٹ کر خرگوش کی جانب دیکھا تو خرگوش بھی ایک نہایت خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر شہزادے سے کہا، شہزادے صاحب تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ شہزادہ دلاور بولا، ظالموں سے کمزوروں کو بچانا تو انسان کا فرض ہے، لیکن تم بتاؤ تم ہو کون اور یہ کون تھا؟ نوجوان نے اپنے متعلق بتاتے ہوئے کہا، شہزادے صاحب میں پرستان کا شہزادہ ہوں، اور یہ جسے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا یہ ایک ظالم جادوگر تھا۔ اس نے مجھے اپنے جادو کے زور سے خرگوش بنا کر قید کر رکھا تھا۔
اور چاہتا تھا کہ پرستان پر قبضہ کر لے۔ آج میں اس کی قید سے نکل بھاگا۔ تم نے اسے ہلاک کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ پرستان کے شہزادے نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر شہزادہ دلاور کو دیتے ہوئے کہا، شہزادے، جس طرح تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے کسی کام آؤں۔ اس ڈبیا میں مرہم ہے۔ اگر یہ مرہم تم اپنے سارے جسم پر مل لو تو کبھی بھی تلوار کا وار تم پر اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد پرستان کا شہزادہ دوبارہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا ہوا میں اڑ گیا۔ شہزادہ دلاور واپس خیمے میں آیا۔ اس کے تمام ساتھی بے خبری سے سو رہے تھے۔ شہزادے نے آزمائش کے طور پر وہ مرہم اپنی انگلی پر لگا کر دیکھا تو پرستان کے شہزادے کی بات سچ نکلی۔ اس کے بعد اس نے سارا مرہم اپنے جسم پر مل لیا۔ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھی پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے سفر کے بعد صحرا ختم ہوا۔ اس کے بعد وہ سرسبز علاقے میں پہنچ گئے۔ ہر طرف پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ السانیہ کا خوبصورت ملک تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر انہوں نے دیکھا کہ السانیہ کا بادشاہ یوسفین اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے خود آیا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے لگا لیا۔ شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بادشاہ کو ان کی آمد کا کیسے پتہ چل گیا۔ جب شہزادے نے اس بات کا ذکر بادشاہ سے کیا تو بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارے عزیز دوست اور تمہارے والد نے تمہاری آمد کی خبر تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی خوش قدم کے ذریعے پہنچا دی ہے۔ اس کے بعد سفر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر وہ سب بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں پہنچ گئے۔ السانیہ کا بادشاہ یوسفین کا محل شہزادہ دلاور کے قصر دلاور کی طرح بڑا خوبصورت تھا۔ شہزادے کی آمد پر سارے محل کو خوب سجایا گیا تھا۔ جب شہزادی کو شہزادے کے محل میں پہنچنے کا علم ہوا تو وہ بھی جھروکے میں شہزادے کو دیکھنے کے لیے آ گئی۔ شہزادی کی خاص سہیلی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، شہزادہ تو واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر کو محل میں ٹھہرایا گیا اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو مہمان خانے بھیج دیا گیا۔ شہزادہ دلاور کی محل میں آمد کی دوسری صبح ابھی شہزادہ اور طاہر سو کر اٹھے ہی تھے کہ خوش قدم جسے ارسلان وزیر نے بھیجا تھا شہزادے کے پاس پہنچی اور آداب شاہی کے بعد بولی، شہزادہ حضور، سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ شہزادہ دلاور نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور بغیر اجازت ہمارے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ خوش قدم نے پھر دکھاوے کا آداب اور خوش آمد کرتے ہوئے کہا، شہزادے صاحب، میرا نام خوش قدم ہے اور آپ کے ابا حضور نے مجھے آپ سے پہلے یہاں بھیجا ہے تاکہ بادشاہ تک آپ کی آمد کا پیغام پہنچا دوں۔ میں شہزادی نرگس کو مل چکی ہوں۔ شہزادی نرگس بڑی خوبصورت ہے، یوں سمجھیں کہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ وہ ہنستی ہے تو پھول جھڑتے ہیں۔ طاہر نے خوش قدم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم نے تو پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ خوش قدم نے پھر پہلے جیسے انداز میں کہا، جب شہزادہ حضور بہت چھوٹے تھے تو انہیں میں گود میں کھلایا کرتی تھی۔ جب یہ کچھ سیانے ہوئے تو میں اپنے گھر چلی گئی۔ اب بادشاہ سلامت نے مجھے بلا کر یہ کام سونپا تھا۔ طاہر اس کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا۔ شہزادہ دلاور بولا، اچھا اب تم جاؤ، بادشاہ تمہارے متعلق ہمیں بتا چکے ہیں۔ خوش قدم بولی، شہزادہ حضور، میں چاہتی ہوں کہ آپ کا کھانا میں اپنی نگرانی میں پکوایا کروں اور خود لایا کروں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ شہزادہ بولا، ہاں کیوں نہیں، جب تم نے ہمیں بچپن میں خود گود میں کھلایا ہے تو اب ہمیں تمہاری نگرانی میں پکا ہوا کھانا کھانے میں کیا اعتراض ہے؟ خوش قدم شہزادے کو سلام کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے بعد صبح شام شہزادے کے لیے خوش قدم کھانا لانے لگی۔ چونکہ طاہر شہزادے کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، اس لیے 2 دن تک خوش قدم ارسلان کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے دن جب وہ صبح کا کھانا لائی تو طاہر باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا، آج موقع اچھا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے وہ پانی لانے کے بہانے فوراً باہر گئی اور ایک گلاس میں پانی لے کر اس میں وہ زہر ملا دیا جو اسے وزیر ارسلان نے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہزادہ دلاور کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادہ کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے پانی کا وہ گلاس شہزادے کے پاس رکھ دیا اور دور ہٹ کر شہزادے کو کھانا ختم کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب شہزادے نے کھانا ختم کیا تو اس نے وہ پانی کا گلاس اٹھا کر سارا پانی پی لیا۔
خوش قدم اپنا کام کر چکی تھی، اس لیے فوراً کھانے کے برتن سمیٹ کر جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اسی وقت طاہر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے جو خوش قدم کو تیزی سے چلتے ہوئے دیکھا تو اسے کچھ شک ہوا۔ وہ ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب خوش قدم وہاں سے چلی گئی تو وہ فوراً شہزادے کے کمرے میں پہنچا۔ شہزادہ دلاور نے اسے دیکھتے ہی کہا، طاہر جلدی کرو، مجھے باہر لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں کھلی ہوا میں جانا چاہتا ہوں۔ طاہر شہزادے کو کمرے سے باہر محل کے صحن میں لے آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادے کا جسم اور کپڑے نیلے ہو چکے تھے۔ وہ بت بنا کھڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، دایاں ہاتھ پہلو میں لٹکی ہوئی تلوار کے دستے پر تھا۔ طاہر نے پریشانی کے عالم میں شہزادے کو بلانے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر نے فوراً بھاگ کر بادشاہ کو اطلاع دی اور پھر تھوڑی دیر میں محل کے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ شہزادے کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ کو بڑا دکھ ہوا۔ وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے ملک کے بڑے بڑے حکیموں کو بلوا لیا گیا۔ ملک کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب شہزادہ دلاور کے ارد گرد اپنی دواؤں کو آزما رہے تھے۔ آخر سب نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ کسی بہت ہی زہریلی چیز کی کھانے کی وجہ سے شہزادہ مر چکا ہے اور اس کا جسم نیلا ہو کر موم کا بن گیا ہے۔ یہ سن کر سارے محل میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی غمگین اور افسردہ تھا۔ جب شہزادی کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ طاہر، جس نے کچھ دیر پہلے خوش قدم کو جلدی جلدی چلتے دیکھ کر شک گزرا تھا، اب وہ شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارستانی اسی مکار عورت کی ہے، اس لیے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے سارے محل میں دیکھتا پھر رہا تھا۔ آخر وہ ایک کمرے میں مل گئی۔ وہ اپنا سامان باندھ کر بھاگنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ طاہر تلوار لے کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور گرج کر بولا، ظالم اور مکار بڑھیا، بتا تو کون ہے اور شہزادے کو کیا کھلایا ہے؟ پہلے تو خوش قدم ادھر ادھر کی باتیں بناتی رہی اور بہانے کرتی رہی، لیکن جب طاہر نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر دوبارہ گرجدار آواز میں پوچھا تو خوش قدم موت کے ڈر سے روتے ہوئے فوراً بولی، بتاتی ہوں، یہ تلوار تو پیچھے ہٹاؤ۔ طاہر نے اس کی گردن سے تلوار ہٹاتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ۔ خوش قدم نے طاہر کو سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، ارسلان کاغستان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے شہزادہ دلاور کو جان سے مار دینے کے لیے پہلے اپنے بہت سارے ساتھی بھیجے تھے جنہوں نے جنگل میں شہزادے پر حملہ کیا تھا، لیکن ارسلان کا یہ وار خالی گیا تو اس نے مجھے انعام کا لالچ دے کر زہر کی ایک پڑیا دی تھی کہ میں یہ پڑیا پانی میں گھول کر شہزادے کو پلا دوں۔ آج مجھے موقع ملا تھا، اس لیے میں نے وہ زہر شہزادے کو پلا دیا۔ یہ سب کچھ سن کر طاہر کی غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پوری آواز سے کہا، ظالم عورت، تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ تم جیسے غدار اور نمک حراموں کا زندہ رہنا انسانوں کے لیے عذاب ہے۔ یہ کہا اور تلوار کا ایک ہی وار اس لالچی اور ظالم بڑھیا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر شہزادی کا رو رو کر برا حال تھا۔ بادشاہ اور دوسرے لوگ بھی بہت رنجیدہ تھے۔ سب سے زیادہ دکھ طاہر کو تھا۔ طاہر سوچ رہا تھا کہ ارسلان کتنا برا آدمی ہے، اسے دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا اور خدا جانے اس نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اسی وقت کاغستان پہنچ کر ارسلان کو ایسی سزا دے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ شام ہونے والی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی محل میں بادشاہ کے پاس آیا اور بولا، میں ایک حکیم ہوں اور شہزادے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بولا، اے حکیم، ملک کے تمام بڑے بڑے حکیموں نے کہا ہے کہ شہزادہ مر چکا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ حکیم بولا، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ شہزادے کا سارا جسم موم کا بن گیا ہے، اس لیے میں اس موم کے شہزادے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میں کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ حکیم کو شہزادے کے موم کے بت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بوڑھا حکیم ساری رات شہزادے کے جسم پر مختلف دوائیں لگا کر ان کے اثرات دیکھتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بادشاہ کو بتایا، شہزادے کو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زہر پانی میں حل کر کے پلایا گیا ہے۔ چونکہ شہزادے کے جسم پر ایک خاص قسم کا مرہم لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شہزادے کا جسم اور کپڑے تو موم کے بن گئے ہیں، لیکن شہزادے کا دل زندہ ہے۔ یہ مرہم اسے پرستان کے شہزادے سے ملا ہوگا۔ شہزادے کا علاج ایک من کا ہے۔ ناگ بادشاہ کی کھولی میں ایک چراغ رکھا ہے۔
اور اس چراغ کے اوپر ایک تاک ہے۔ اس تاک میں یہ منکا رکھا ہے۔ اگر اس کو شہزادے دلاور کے جسم سے رگڑا جائے تو شہزادہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے جسم سے زہر کا اثر جاتا رہے گا۔ بادشاہ بولا، یہ منکا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حکیم نے بتایا، اس منکے کو حاصل کرنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، کیونکہ ایک تو راستے میں ہزاروں بلاؤں سے واسطہ پڑتا ہے، اور دوسرا اس منکے کی حفاظت ناگ بادشاہ خود کرتا ہے۔ جو اس منکے کو حاصل کرنے جاتا ہے، سانپ اسے ڈس کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حکیم بولا، بادشاہ سلامت، اس موم کے شہزادے کو کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھیں، ورنہ دھوپ کی ایک کرن بھی اس پر پڑی تو یہ پگھل جائے گا۔ اس کے بعد حکیم وہاں سے چلا گیا۔ شہزادے کے موم کے بت کو ایک محفوظ اور ٹھنڈے کمرے میں کھڑا کر دیا گیا، اور اس کمرے کی حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی مقرر کر دیے۔ شہزادی کو جب بوڑھے حکیم کی باتوں کا علم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ شہزادہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ طاہر کے لیے یہ بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے دوست شہزادے دلاور کے لیے ہر مصیبت میں کود جاؤں گا اور ناگ بادشاہ سے منکا حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے اس نے راستے میں کام آنے والی چند ضروری چیزیں تیار رکھیں، اور دوسرے دن وہاں سے وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری صبح السانیہ کے محل میں ایک کہرام مچ گیا۔ شہزادی اور اس کی سہیلی غائب تھیں۔ ہر طرف آدمی دوڑائے گئے، لیکن شہزادی اور اس کی سہیلی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ بادشاہ کی حالت بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے مزید خراب ہو گئی۔ طاہر نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں شہزادی اور اس کی سہیلی کی تلاش میں جاتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ میں کامیاب لوٹوں گا۔ طاہر شہزادی اور اس کی سہیلی کی تلاش میں انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزادی اور اس کی سہیلی مل جائے تو اس کے بعد وہ ناگ بادشاہ کو تلاش کر کے وہ منکا حاصل کرے گا، جس کے ذریعے شہزادہ دلاور کو موم کے شہزادے سے اصلی روپ میں لایا جا سکتا ہے۔ طاہر کا گھوڑا تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ دوسرے دن شام کے قریب وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس کی نظر دریا کے پانی پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریا کا پانی بالکل سرخ ہے۔ دریا کا بہاؤ شمال کی جانب تھا۔ طاہر پانی کے بہاؤ کے مخالف سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دن کے سفر کی بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود ساری رات دریا کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گرا اور مر گیا۔ طاہر کو گھوڑے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا۔ اب اس نے پیدل چلنا شروع کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد شہزادی نرگس اور اس کی سہیلی کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے بعد شہزادے کے لیے منکا حاصل کرے۔ کچھ دیر بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ خون کا دریا جس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ بلند پہاڑوں سے بل کھاتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ طاہر نے پہاڑوں پر چڑھنا شروع کیا۔ کہیں کسی درخت یا جھاڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ایسا پہاڑ آ گیا جو بالکل سیدھا تھا۔ گزشتہ رات جاگنے اور لگاتار سفر کی وجہ سے وہ تھک گیا تھا، اس لیے اس کا چلنا دو بھر ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں سایہ ہو تو کچھ دیر آرام کر لے۔ اچانک وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دیکھا ایک بزرگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں، طاہر ہمت نہ ہارنا، تم نیک مقصد کے لیے نکلے ہو، تم ضرور کامیاب ہوگے، اب منزل تمہارے قریب ہے۔ پھر اس بزرگ نے ایک گھوڑے کی باگ اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لو گھوڑا، یہ تمہیں منزل کی طرف لے جائے گا۔ جب طاہر کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہی گھوڑا جو بے ہوشی کے عالم میں بزرگ نے اسے دیا تھا اس کے قریب کھڑا تھا۔ طاہر نے کھانا کھایا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ کافی دیر تک سفر کے بعد اسے دور ایک بہت بڑا غار نظر آیا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا دو نوجوان جنہوں نے شاہی فوج کے سپاہیوں جیسے لباس پہن رکھے تھے۔ غار کے قریب ایک بہت بڑے اور خوفناک دیو پر تلواروں سے حملہ کر رہے تھے۔ دیو جب ان نوجوانوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا تو وہ بڑی پھرتی سے اس کے دائیں بائیں ہو جاتے۔ دیو نے کئی بار چاہا کہ ان کی گردن پکڑ کر ان کے گلے دبا دے، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ ایک نوجوان نے کمال پھرتی سے اپنی تلوار کا ایک ایسا وار دیو کی پنڈلی پر کیا کہ دیو کی پنڈلی اس کی ٹانگ سے کٹ کر دور جا گری۔ دیو دھڑام سے نیچے گرا۔ دوسرا نوجوان فوراً دیو کے سر پر پہنچ گیا اور پھر ان دونوں نے مل کر اس دیو کو جان سے مار ڈالا۔ طاہر اپنا گھوڑا تیزی سے دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا کہ شاید ان نوجوانوں کی اس کی مدد کی ضرورت پڑے۔
लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही वो अपने दुश्मन का काम तमाम कर चुके थे। अब जो ताहिर ने गौर से दोनों नौजवानों को देखा तो वो शहजादी नरगिस और उसकी सहेली थी और दोनों ने मर्दाना लिबास पहन रखे थे। ताहिर इन्हें पहचान कर उनकी तरफ लपका क्योंकि वो अपने एक मकसद में कामयाब हो गया था। ताहिर ने शहजादी और उसकी सहेली के करीब पहुंचकर कहा, शहजादी हुजूर, आप यहाँ? महल में तो सब लोग आपकी गुमशुदगी की वजह से बहुत परेशान हैं। शहजादी ने जवाब देते हुए कहा, ताहिर, मैं और मेरी सहेली शहजादा दिलावर को मोम के शहजादे से असली हालत में लाने के लिए इस मनकी की तलाश में निकले हैं। ताहिर बोला, मगर आपको इस तरह चले आना बड़ा खतरनाक था। आप यहाँ तक कैसे पहुंची? इस दफा शहजादी की सहेली ने जवाब देते हुए कहा, शहजादी को शहजादा दिलावर का मोम का शहजादा बन जाने का बहुत दुख था। जब इन्हें मालूम हुआ कि एक मनके के जरिए शहजादे का इलाज हो सकता है तो मुझे लेकर महल से इस इरादे से निकली थी कि या तो मनका हासिल करके रहूंगी या शहजादे के लिए अपनी जान दे दूंगी। लेकिन ये तो खुदा की मेहरबानी हुई कि हमें रास्ते की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ताहिर ने बड़ी हैरत से पूछा, वो कैसे? जब हम महल से रवाना हुई थी तो थोड़ा सा सफ़र करने के बाद हमारा गुजर एक ऐसे जंगल से हुआ। उस जंगल में हमने एक दरख्त पर एक हिरन को जंजीरों से बंधे देखा। हिरन उल्टा लटका हुआ था। उसकी एक टांग में खंजर पेश था जिसकी वजह से खून की बूंदें जमीन पर टपक रही थीं। शहजादी ने बढ़कर हिरन को जंजीरों से आज़ाद कराया और उसे जमीन पर उतार लिया। हिरन पर नीम बेहोशी तारी थी और जब शहजादी ने हिरन की टांग से खंजर निकाला तो वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गया। ये देखकर हमें बड़ी हैरत हुई। उस लड़की ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं परस्तान की एक परी हूँ। सामरी जादूगर मुझसे शादी करना चाहता था। मेरे इनकार पर उसने मुझे अपने जादू के खंजर से हिरन बनाकर इस दरख्त पर बांध के लटका दिया। मेरी रान से खंजर निकलने के बाद सामरी जादूगर का जादू खत्म हो गया। इसके बाद परी ने शहजादी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप लोगों ने मुझे नई जिंदगी दी है, लेकिन आप इस जंगल में क्या कर रही थीं? शहजादी ने परी को बताते हुए कहा, हम नाग बादशाह का मनका हासिल करना चाहती हैं। परी बोली, मनका हासिल करना बहुत मुश्किल है। रास्ते में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। शहजादी ने कहा, हम शहजादा दिलावर के लिए हर मुश्किल बर्दाश्त करने को तैयार हैं। उसके बाद शहजादी की सहेली ने एक छड़ी जो उसके हाथ में पकड़ रखी थी ताहिर को दिखाते हुए बताया, हम दोनों 2 दिन परी की मेहमान रहीं। वहां से चलते वक्त ये छड़ी परी ने हमें तोहफे में दी थी कि हम दोनों उसके सरों को पकड़कर 3 मरतबा हवा में लहराएं तो उसके साथ हम भी हवा में उड़ने लगेंगी। परी ने यह भी बताया था कि ये छड़ी हमें खून के दरिया वाले गार तक पहुंचा देगी। उसके बाद दरिया में गार के अंदर 1 दिन का सफर है और गार के दूसरी तरफ नाग बादशाह की हुकूमत है। उनकी बात सुनकर ताहिर बोला, अब हम इकट्ठे सफर करेंगे। इस वक्त अगर आप यहाँ ना होती तो मेरे लिए इससे आगे नामालूम मंजिल की तरफ सफर जारी रखना मुश्किल था। वो तीनों गार के दहाने की तरफ बढ़े। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि ताहिर के हाथ से उसके घोड़े की लगाम गायब हो गई और घोड़े की जगह एक कश्ती जमीन पर पड़ी हुई नजर आई। उन्होंने इस गैबी इमदाद के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और कश्ती को पानी में डालकर गार के अंदर जाने लगे। पानी का बहाव बहुत तेज था। इसके बावजूद ताहिर अपनी पूरी ताकत और भरपूर कोशिश से कश्ती को पानी के मुखालिफ सिमत लिए जा रहा था। जो वो आगे बढ़ रहे थे, गार में अंधेरा बढ़ता गया। हाथ को हाथ दिखाई ना देता था। ताहिर बड़ी एहतियात से कश्ती चला रहा था क्योंकि उसे डर था कि कश्ती किसी पत्थर से टकराकर पाश ना हो जाए। और फिर एकदम रोशनी हो गई। उसके साथ ही उसके पीछे से आवाजें आने लगीं जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। वो तीनों बड़ी हौसलामंदी से अपने सफर को जारी रखे हुए थे। अचानक उनके पीछे से आवाज आई, शहजादी इधर देखो, मैं शहजादा दिलावर हूँ। ताहिर के मना करने के बावजूद शहजादी ने जो मुड़कर देखा तो वहीं पत्थर का मुजस्समा बन गई। ये देखकर ताहिर को बहुत दुख हुआ और हुज़ैफा तो ताहिर के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। ताहिर ने हुज़ैफा को तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र ना करो, खुदा जरूर बेहतर करेगा। ताहिर कश्ती को आगे बढ़ाता रहा। फिर कुछ देर के सफर के बाद वो गार के दूसरी तरफ निकल आए। ताहिर ने कश्ती को शहजादी के मुजस्समे समेत एक महफूज जगह पर एक पत्थर के साथ बांध दिया। ताहिर के सामने फिर 2 काम थे।
ایک تو ناگ بادشاہ کا منکا حاصل کرنا، دوسرا شہزادی کو پتھر کے مجسمے سے اصل حالت میں لانا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی پر کسی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ منکا ہی شہزادی پر سے جادو کا اثر ختم کرنے کے کام آئے۔ طاہر حذیفہ کو لے کر آگے بڑھا۔ حذیفہ شہزادی کے لیے بہت غمگین تھی۔ وہ دونوں اونچے اونچے ٹیلوں پر سفر کر رہے تھے۔ حذیفہ بولی، طاہر اب مجھ سے آگے چلا نہیں جاتا۔ طاہر نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، چلتی رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اچانک حذیفہ کو پری کی دی ہوئی چھڑی یاد آئی۔ اس نے طاہر سے کہا، کیوں نہ ہم اس چھڑی کے ذریعے اپنا سفر کریں۔ دونوں نے چھڑی کو ایک ایک سرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور ہوا میں 3 بار لہرایا تو دونوں ہوا میں اڑنے لگے اور وہ اتنے اونچے پہنچ گئے کہ نیچے ٹیلے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے۔ پھر وہ ایک ایسے وادی میں پہنچ گئے جس کے چاروں طرف بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ طاہر اور حذیفہ نے دیکھا وادی میں ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ طاہر سمجھ گیا کہ ناگ بادشاہ کا علاقہ یہی ہے۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک ٹیلے پر اترے اور سرخ رنگ کی پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے، جس کے غار کے چھوٹے سے دہانے پر ایک بہت بڑا سنہرے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا اور اس سانپ کے سر پر تاج تھا۔ یہی سانپوں کا بادشاہ تھا۔ جب وہ ناگ بادشاہ کے قریب پہنچے، منکا حاصل کرنے کے لیے اس سنہری سانپ کو ہلاک کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ وادی میں اتر آئے۔ ان کے اترتے ہی کئی سانپ ان کی طرف لپکے، لیکن طاہر اور حذیفہ نے اپنی تلواروں سے انہیں مار ڈالا۔ اس سنہرے سانپ یعنی ناگ بادشاہ کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ طاہر نے حذیفہ کو ایک طرف کھڑا کر کے ناگ بادشاہ پر تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن سانپ اچھل کر دور جا پڑا اور اس کا وار خالی گیا۔ طاہر نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، لیکن اس بار سانپ اپنی جگہ سے دور نہیں ہٹا، بلکہ اس کا وار خالی دے کر طاہر پر آ گرا۔ اگر طاہر چستی سے ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو اس کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ سانپ نے جہاں ڈنک مارا تھا اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی۔ طاہر نے اس لمحے کو ضائع نہ کیا اور فوراً پلٹ کر سانپ کے سر پر اپنی تلوار ماری۔ تلوار سانپ کے سر پر پڑنے سے پہلے ہی سانپ نے اپنی دم بڑھا کر طاہر کو پنڈلی سے پکڑ کر کھینچا اور طاہر نیچے آ گرا۔ یہ دیکھ کر قریب کھڑی ہوئی حذیفہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہر کو کچھ ہو۔ طاہر نے گرتے ہوئے بڑی پھرتی سے اپنی تلوار کے بھرپور وار سے سانپ کی دم کاٹ دی اور فوراً کھڑے ہو کر سانپ کے سر پر تیزی کے ساتھ تلوار کے وار کرنے لگا، جس سے سانپ کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں سرخ پہاڑی کے غار کے اندر گئے۔ سامنے ہی تاک نما چبوترے پر منکا پڑا ہوا چمک رہا تھا۔ طاہر نے منکا اٹھا لیا اور وہ دونوں غار سے باہر نکل آئے۔ اچانک انہوں نے آسمان سے ایک پری کو اترتے دیکھا۔ اس کے ساتھ شہزادی بھی تھی۔ یہ وہی پری تھی جسے شہزادی نے سامری کے جادو سے آزاد کرایا تھا۔ شہزادی اور پری نے آتے ہی طاہر کو منکا حاصل کرنے کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ طاہر بولا، شہزادی، اصل تو مبارک کی مستحق آپ ہیں، کیونکہ اس مشکل کام کے لیے آپ مجھ سے پہلے محل سے نکلی تھیں۔ شہزادی کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کی سہیلی اور طاہر کو بھی بہت خوشی ہوئی۔ پری نے بتایا، ایک دن شہزادی میرے کام آئی تھی، آج میں نے اسے پتھر کے مجسمے سے ٹھیک کر دیا۔ اس کے بعد پری نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو 3 خوبصورت سفید گھوڑے نیچے اتر آئے۔ پری نے ان تینوں سے کہا، آپ ان گھوڑوں پر بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو السانیہ کے محل میں پہنچا دوں گی۔ وہ تینوں پری کا شکریہ ادا کر کے گھوڑوں پر بیٹھے اور السانیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شہزادی نے کہا، طاہر، تم ایک بہادر انسان ہو اور شہزادہ دلاور کے دوست ہو۔ حذیفہ میری پیاری اور عزیز ترین سہیلی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی حذیفہ سے کر دی جائے، اس طرح ہماری سہیلی ہمارے قریب ہی رہے گی۔ طاہر نے حذیفہ کی طرف ہنس کر دیکھا اور پھر شہزادی سے کہا، شہزادی، یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد محل پہنچ کر شہزادی کو اس کی اصل حالت میں لانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب السانیہ کے محل میں پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ بادشاہ، شہزادی، اس کی سہیلی اور طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طاہر کی کامیابی پر اسے بے حد خوشی تھی۔ طاہر فوراً اس کمرے میں پہنچا جس میں شہزادہ دلاور موم کا شہزادہ بنا کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے منکا نکال کر
शहजादे के जिस्म से छुआ तो शहजादा दिलावर बिल्कुल ठीक हो गया। शहजादे के ठीक हो जाने पर महल में एक बड़ा जश्न मनाया गया जिसमें खुशी के नगमे गाए गए। उसके दूसरे दिन ही शहजादा दिलावर और शहजादी नरगिस की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। उसके साथ ही ताहिर और हुज़ैफा की शादी भी कर दी गई। शहजादा दिलावर और शहजादी की शादी के बाद कागिस्तान रवानगी से पहले ताहिर ने शहजादे को तमाम हालात बता दिए और खुशकदम का अल्सानिया में आने का सबब भी बता दिया कि वजीर अरसलान आपको कत्ल करवाना चाहता था। शहजादा दिलावर ने जब ये सुना तो उसने कहा, ताहिर ये भी तो हो सकता है कि नमक हराम अरसलान ने अब्बा हजूर को कोई तकलीफ पहुंचाई हो। शहजादे, मेरा भी यही ख्याल है। बादशाह से मशवरा करके हमें यहाँ से कुछ फौज अपने साथ ले जानी चाहिए ताकि अरसलान को उसके किए की सज़ा दी जाए। दूसरे रोज़ शहजादा दिलावर, शहजादी और ताहिर एक बहुत बड़ी फौज के साथ कागिस्तान रवाना हो गए। मंजिलों पर मंजिल तय करते हुए कागिस्तान से 4-5 मील पहले उन्होंने एक जगह पहाड़ी की ओट में खेमे लगा दिए। शाम होने वाली थी। शहजादा दिलावर ने ताहिर से कहा, ताहिर, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो और मैं तुम पर सबसे ज़्यादा एतमाद करता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम एक तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर जाओ और रात के अंधेरे में कागिस्तान के हालात मालूम करो। ताहिर घोड़े पर सवार होकर कागिस्तान की तरफ रवाना हो गया। अभी सुबह होने में काफ़ी देर थी कि वो वापस लौट आया। इसने शहजादे को बताया कि कागिस्तान में मशहूर है कि बादशाह सलामत मर गए हैं, लेकिन मैं पता करके आया हूँ कि बादशाह सलामत जिंदा हैं और अरसलान ने उन्हें तय खाने में कैद कर रखा है और ख़ुद बादशाह बन बैठा है। शहजादे को अरसलान पर गुस्सा तो पहले भी था, मगर ये सुनकर उसके गुस्से की इंतहा ना रही। दूसरी रात शहजादा दिलावर ने ताहिर के साथ 2-3 आदमी भेजे कि वो छुपकर महल में पहुँचें और तय खाने में जाकर बादशाह सलामत को कैसे रिहा कराएं। उधर शहजादे ने फौज लेकर महल को घेरे में ले लिया। ये सारा काम इतनी एहतियात और खामोशी से हो रहा था कि अरसलान और उसके आदमियों को इस कार्रवाई की कानो कान खबर ना हुई। अरसलान को तो ये इत्मीनान था कि खुशकदम ने शहजादे को जहर देकर मार डाला होगा। सिपाहियों ने अरसलान और उसके साथियों को एक एक करके सोते में पकड़ लिया। दूसरे रोज जब कागिस्तान के लोगों को पता चला कि बादशाह सलामत जिंदा हैं और शहजादा दिलावर मुल्क में पहुंच चुका है, तो हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें अरसलान पर बड़ा गुस्सा था। अरसलान को उसकी गद्दारी की सजा के लिए भरे बाजार में लाया गया। लोगों ने उसे पत्थर मार मार कर अधमुआ कर दिया। वो जख्मी होकर गिरा और मर गया। किसी ने सच ही कहा है, गद्दारों को उसकी अपनी कौम ही नहीं छोड़ती और जालिम को उसके जुल्म की सजा जरूर मिलती है। अरसलान वजीर को लालच और हिर्स ने मौत के मुंह में पहुंचा दिया। कागिस्तान का बादशाह ताहिर की बहादुरी, जुर्रतमंदी और वफादारी पर बहुत खुश था, इसलिए ताहिर को कागिस्तान का वजीर बना दिया गया। वजीर अरसलान को उसके बुरे काम की सजा के बाद शहजादा दिलावर अपनी खूबसूरत बीवी शहजादी नरगिस को लेकर अपने नए महल कसरे दिलावर में पहुंचा। कसरे दिलावर को खूब अच्छी तरह सजाया गया था। कनीज़े शहजादा दिलावर और शहजादी नरगिस पर फूलों की बारिश कर रही थीं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद इसी तरह की किस्से कहानियाँ देखने के लिए देखते रहें GN स्टोरी TV। शुक्रिया।